حضرت امام حسین کے ساتھ میں جنگ کی شروعات کس طرح ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت کے لیے اطراف و ممالک اور سلطنت میں خط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے عامل کو بھی خط لکھا، یعنی گورنر کو بھی خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ جب عامل مدینہ حضرت امام حسین کی خدمت میں یزید کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے فسق و فجور کی بنا پر اسے خلافت کے لیے نااہل قرار دیا اور شجاعت و دلیری کے ساتھ میں جواب دیا کہ میں ظالم کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ عامل یہ جواب سن کر واپس آیا اور یزید کو اس جواب سے مطلع کر دیا، یعنی حضرت امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب آپ کے پاس میں دو راستے بچے، ایک یہ کہ ظالم آپ کا سر اٹھنے نہ دے اور شریعت آپ کا سر جھکنے نہ دے، تو آپ تیسرا راستہ سر کٹانے کا اختیار کر لیں، یعنی یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے نہیں جھک سکتا۔ یہ حسین نے ہمیں پیغام دیا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے بہت زیادہ غور و فکر کر کے گورنر مدینہ کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو، ورنہ ان کا سر معاذ اللہ کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ میں سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ میں ہجرت کرنے کی ٹھان لی۔ آپ نے ارادہ کیا، عزم مصمم کیا، اب میں مدینہ کو چھوڑ دوں گا اور مکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ مدینہ سے روانگی سے پہلی رات نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے۔ پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے اور آپ نے حسین کو چوما اور سینے اقدس سے لگایا اور فرمایا، بیٹا حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے۔ تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں، بہشت تیرے انتظار میں آراستہ ہو رہا ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ جاؤ بیٹا، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے سارے اہل بیت کو جمع کیا اور یہ خواب سنایا، مدینہ سے مکہ جانے کا صمم ارادہ کر لیا اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے اور پھر ماں کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ عرض کی، اے امی جان، یہ نازوں کا پالا ہوا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، سلام کے جواب کی، اے مظلوم، آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے، پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! اتنا ظلم میرے حسین پر ان ظالموں نے کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اہل عراق کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط بھیجنا شروع کیے، جس میں اظہار تھا کہ آپ تشریف لائے، ہم جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، آپ یہاں کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کے حکم سے ظالموں سے مقابلہ کریں گے اور آپ کا بہرحال ساتھ دیں گے۔ اس طرح التجا کی ان لوگوں نے اور درخواست کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ آپ پر بہت سے خط بھیجے گئے، آپ کے پاس بہت خط بھیجے گئے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ خط آ رہے ہیں، تب حضرت امام حسین نے
جانے کا ارادہ کر لیا، کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد حضرت امام حسین نے کوفہ تشریف لے جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی، ان کا نام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور حضرت مسلم سے فرمایا تم وہاں جا کر میرے لیے کوفیوں سے بیعت لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے مطلع کرنا، پھر آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم اپنے 2 کمسن بچوں کو ساتھ لے کر کے کوفہ روانہ ہو گئے۔ ان 2 شہزادوں کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں اپنے باپ کو بہت پیارے تھے، اس لیے دونوں بھی اس سفر میں اپنے والد بزرگ کے ہمراہ ہوئے، اور حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام کیا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر ذوق در ذوق لوگ آتے، آپ کی زیارت کے لیے آتے، اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت بھی کی۔ حضرت امام مسلم نے اہل عراق کی یہ خدمت دیکھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا کہ جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کیا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید کے ناپاک شر سے محفوظ رہیں اور دین و حق کی تائید کریں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کا صدقہ نصیب فرمائے۔